معزز سامعین، سردیوں کا موسم عبادت گزار بندے کے لیے بڑی غنیمت کا موسم ہے، کیونکہ اس میں دن چھوٹے ہیں اور راتیں لمبی ہیں، اور جو لوگ رات کے قیام، تہجد، قیام اللیل کے لطف کو اور اس کی برکات کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ راتیں ان کے لیے جو لمبی سرد موسم کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو یہ ان کے لیے بڑی غنیمت ہوتی ہے، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور رات کے قیام کے لیے بھی وافر وقت مل جاتا ہے۔ اور جو لوگ سردی ہو یا گرمی ہو بمشکل صرف فرض نماز پوری کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی غنیمت ہے، اور انہیں ان دنوں میں کوشش کرنی چاہیے کم از کم جو اس کی لذت سے آشنا ہے، انہوں نے نہ رات لمبی دیکھنی ہوتی ہے نہ رات چھوٹی دیکھنی ہوتی ہے، انہوں نے نہ گرمی کا موسم دیکھنا ہوتا ہے نہ سردی کا موسم دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے رات کو اپنے رب کے سامنے جانے ہی جانا۔ اور جو لوگ صرف فرض ہی پورے کر سکتے ہیں اور قیام اللیل وہ نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے، ان کے لیے بالخصوص یہ موسم بڑا قیمتی اور غنیمت والا ہے کہ اس میں رات لمبی ہے اور وقت مل جاتا ہے، اور یہ کوئی غیر معمولی یہ عبادت نہیں ہے رات کا قیام۔ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے، بڑی معروف سورت ہے سورہ مزمل، کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اب قیام کریں مگر تھوڑا، نصفہ اس کی آدھی رات، اب انقص منہ یا اس سے کم، او زد علیہ یا اس سے زیادہ، اور کرنا کیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ اس میں پڑھنا ہے۔ اور ایک ذمہ داری آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھار نبوت کا جو بھار رکھا ہے اس کی ممت و معاون عبادت بھی یہی قرار دی ہے۔ فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ وحی کا بوجھ، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اس میں بھی اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی اور ساتھ میں حکم کیا دیا کہ رات کو قیام کیا، اور جس بندے کی جتنی زیادہ بڑی ذمہ داری ہوگی یہ رات کا قیام اتنا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، اس کا فائدہ بھی بیان کیا، ایک تو اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کو کچلنے میں رات کا قیام بڑا مفید ہے، اشد وطئا، اور بات بھی سیدھی سیدھی دل سے نکلتی ہے اس وقت، نہ کوئی ریاکاری نہ کوئی دکھاوا، لوگ دنیا سو رہی ہے اپنے گھر میں اور اٹھ کے رات کو قیام کریں۔ سورہ الدار کا اندر آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کو اللہ کے سامنے سجدہ کر، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، تسبیحات بیان کر رات کو لمبی لمبی ٹائم تک۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، سورہ الاسراء کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور رات میں تہجد، یہ قیام جو ہے یہ آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے، یہ آپ کریں، اللہ قریب ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ اور بھی قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا، اہل ایمان کی صفات جب بیان فرمائی قرآن مجید میں جا بجا کئی مقامات پر، تو یہ فرمایا كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ راتوں کو آرام کم کرتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں، سحریوں کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، سورہ سجدہ جو جمعے کی فجر میں پڑھی جاتی ہے، تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ کے عذاب گرفت سے خوف ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. ان کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے جنتوں میں تیار کتنی نعمتیں کی ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, کوئی نفس جانتی نہیں کسی, بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں, دنیا میں کسی کان نے ویسا سنا ہے جیسی نعمتیں ملے گی. تصورات کی دنیا میں انسان انتہا کو پہنچ جائے تو اللہ کے ہاں جو نعمتیں لوگوں کو ملے گی ان کا تصور تک دل میں نہیں کرتے. آپ کے تصور اور سوچ سے بڑھ کر وہ نعمتیں. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جو عمل کرتے اس کی ظاہر ایمان کو وہ کیا کرتے ہیں, ان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ ہوتے ہیں, وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر اب اللہ نے حکم بھی دیا ہوا ہے تو ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے ہیں, قیام کرتے ہیں, آخر تک کرتے ہیں. جب طبیعت بوجھل ہوئی آپ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے تو بیٹھ کر کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا بیٹھ کر قرات لمبی کرتے, جب سمجھتے کہ اب قرات تھوڑی کروں گا اور اس کے بعد رکوع کروں گا پھر کھڑے ہوتے, لیکن کرتے رات کا قیام. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں, جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4837 ہے, بڑی معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرتے ہیں. کتنا قیام کرتے ہیں کہ ایک روایت میں آپ کے قدم پھٹنے لگتے ہیں کھڑے ہونے کے وجہ سے, لمبا طویل مسلسل اور روزانہ کھڑا ہونا اور پاؤں پھٹ جاتا ہے, اور دوسری روایت میں پاؤں میں سوجن آ جاتا ہے, پاؤں سوج جاتے ہیں. تو سیدہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب, اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, پھر اتنی مشقت, پھر اتنے عبادت, اور آپ کے پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے, ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے, رحمت کی جہاں آیت آتی رک کے رحمت کا سوال کرتے, عذاب کی جو آیات آتی رک کے وہاں عذاب سے پناہ مانگتے, سمجھ کے, ٹھہر کے, تدبر سے, غور سے, فکر سے اس کا اقرار کرتے. ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے رمضان میں بھی ہم یالا منہ کر کے بس بدگزاری کرتے ہیں, بڑی ترتیب سے تدبر اور غور اور فہم کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے جیسا حکم تھا میرے قرآن میں دیا. آؤ پھٹ جاتے, کہتے ہیں اگلے پچھلے گناہ معاف ہے, آپ پھر بھی اتنی محنت اتنی عبادت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا, کیا میں یہ بات پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. یہ تو اللہ کا شکر, تو یہ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تہجد پڑھنے والا اللہ کا شکر گزار بندہ ہے, شاکر ہے. اور اگر اللہ کا شاکر بننا چاہتے ہیں اور شکر گزار بننا چاہتے ہیں رات کی نماز تہجد پڑھنے. آئے دنوں تو ویسے موقع جتنی بھی نفلی عبادات ہیں, نفلی جتنی بھی نمازیں سب میں اپنے لیے تہجد کی. جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1163 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معروف حدیث ہے, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد جو نفلی روزے ہیں وہ افضل روزے وہ ہیں جو اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں. وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ, اور فرض نماز کے بعد نفلی نمازوں میں اگر فرض کے بعد کسی نماز کا نمبر ہے اور نفلی نمازوں میں جو سب سے پہلے نمبر پر نماز ہے وہ صلاۃ اللیل, رات کی نماز. تہجد رات کی نماز نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ افضل نماز. اور بندہ اپنے رب کے قرب اگر چاہتا ہے تو رب کا قرب تہجد کی نماز میں ملتا ہے. جیسا کہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3579 عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر. رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے بندے اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے, اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ کے خاص مقرب اور مکرم بندوں میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے نا وہ رات کی نماز پڑھے, اور رات کی نماز میں رات کی آخری تیسرا حصہ. اور میں بندہ اپنے رب کے اور رب اپنے بندے کے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور
رات کے آخری تہائی حصے میں ہوتا ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیری استطاعت ہے، اگر تو طاقت رکھتا ہے تو ان لوگوں میں شامل ہو جا جو اس گھڑی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور اس کے اور بھی کئی فوائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسا کہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3550 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کیا کرو، اس کو لازم پکڑا کرو. کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، صالحین کی صفت ہے، صالحین کی عادت ہے. بندہ صالح ہو، بندہ نیک ہو، رات کو اٹھ کے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تسبیحات بیان کرتا ہے. تو نیک لوگوں کی عادت ہے، صفت ہے کیا؟ رات کا قیام کرتے ہیں. وہ تو نیک نہیں نہ ہو سکتا جو دن کی بھی نماز نہ پڑھے، فجر بھی نہ پڑھے، عشاء بھی نہ پڑھے. فرض تو پہلے نمبر پہ ہے نا، وہ تو ضروری ہے، وہ تو لاگو ہے. اس میں تو پھر اختیار ہے، اجر ہے، فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، تقرب ہے، تقریب ہے. اگر پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں، لیکن وہاں تو گرفت ہے، اسلام خطرے پہ ہے، ایمان خطرے پہ ہے. ہم وہ نمازیں چھوڑے بیٹھے. تو جو صالحین ہیں وہ فرائض تو پورے کرتے ہی کرتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، لیکن رات کی نماز بھی پڑھتے. فإنہ دأب الصالحین، تم سے پہلے جتنے صالحین ہیں، صالحین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ رات کو قیام کیا کرتے ہیں. اور پھر وہ قربۃ الی ربکم، تم اپنے رب کا قرب چاہتے ہو، رب کے قرب کا ذریعہ رات کی نماز. اور پھر اس کا ایک تیسرا فائدہ فرمایا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے. رات کی نماز گناہوں کا کفارہ، اللہ گناہ معاف فرماتا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف گناہوں کا کفارہ ہے، انسان کو گناہوں سے بچانے والی ہے، گناہوں سے بچانے والی ہے. تہجد قرب کا ذریعہ، صالحین کا طریقہ، گناہوں کو معافی کا ذریعہ اور گناہوں سے باز رکھنے کا ذریعہ بھی. جو شخص تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچ جائے اور یہ اللہ کا ذاکر شاکر بندہ بن جاتا ہے. جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1398 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو صرف 10 آیات کے ساتھ قیام کرے، رات کو قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صرف 10 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں 10 آیتیں اٹھ کر تہجد پڑھنے میں کتنا سا ٹائم لگتا ہے. فرمایا لم یکتب من الغافلین، یہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا. یہ اللہ کا ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے، غافل نہیں. مطلب کیا ہوا کہ 10 آیتیں تھوڑی سی پڑھنے والا بھی ذاکرین میں شامل ہے. اور جو شخص قیام کرتا ہے بمئۃ آیت، 100 آیتوں کے ساتھ، کتب من القانتین، وہ اللہ کا فرما بردار، قانت مطیع فرما بردار، ان میں لکھا ہے. اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کتب من المقنطرین، ایسے ہے جیسے اجر و ثواب کے خزانے ہوتے ہیں، خزانوں کا مالک بن گیا. ایسے ہے جو 1000 جتنی رات کے قیام میں آیات کی تلاوت کرے گا، اتنا ہی زیادہ اجر فضیلت بڑھوتری اس کو ملتی رہے گی. اب دیکھیں جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1122 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بڑے مطلع سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑا اچھا آدمی، عبداللہ بڑا اچھا آدمی. اگر یہ رات کی نماز پڑھے، ترغیب کا ایک انداز ہے معلم کائنات کا. آپ ان کو رات کی قیام کی ترغیب دلا رہے ہیں اور کتنے بہترین انداز میں دلا رہے ہیں. اور آگے سے آپ کے ماننے والے، آپ کے شاگرد، آپ کی صحبت سے فیضیاب لوگ کیسے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے اگر یہ رات کو نماز پڑھ لیا کرے. پھر راوی بیان کرتے ہیں اس کے بعد فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، عبداللہ تھوڑی دیر رات کو سویا کرتے تھے، بہت کم رات کو سویا کرتے، رات زیادہ نہ کرتے، زیادہ رات اللہ کی عبادت میں جاگ کے گزارا کرتے تھے اور کم سویا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرما دیا ایک بات
ہم نے کتنی حدیث سنی، کتنی زیادہ حدیث، اور اس کے بعد ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ عمل کرتے ہی نہیں مسلم، آخرت کا اجر اس کی پرواہ ہم کرتے ہیں۔ یہ اتنی سی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد رات کو بہت کم سوتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ جاگتے ہیں۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر بھی روایت کیا ہے، بلکہ امام ابن حاتم نے تفسیر اپنی تفسیر کے اندر روایت کیا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 616۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں نافع، تابعی ہیں نافع، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ زیادہ تر کئی روایات ایسی ہیں جو حضرت نافع بن عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، ان کے شاگرد۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو امام ابن حاتم اپنی تفسیر کا ذکر کرتے ہیں حسن سند کے ساتھ، یہ رات کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کرتے ہیں اور پھر اپنے شاگرد نافع سے پوچھتے ہیں سحری ہو گئی ہے، سحری کا وقت ہو گیا؟ نافع کہتے ہیں نہیں، پھر نماز شروع کر، پھر قیام شروع کر، تہجد پڑھ رہے قیام کر رہے، پھر نماز، پھر پوچھتے ہیں کہ سحری کا وقت ہو گیا؟ اگر میں کہتا ہوں نہیں تو نماز پڑھتے رہتے، اور اگر میں کہتا ہوں ہاں جی سحری کا وقت ہو گیا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ثم قعد، پھر بیٹھ جاتے، یستغفر اللہ ویدعو حتی یصبح، پھر استغفار کرتے رہتے اور دعا مانگتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ یہ راتوں کو اٹھ کے قیام کرتے ہیں، سحری قریب آتی ہے تو دعا اور استغفار میں مگن ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرمایا؟ اپنے رجل عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر رات کی نماز پڑھے، اور پھر عمل دیکھ لیں کیسا، عمل دیکھ لیں کیسا۔ اللہ اکبر، یہ رات کا قیام اتنا اہم ہے اور اللہ کی طرف سے کتنا پروٹوکول اور خاص رعایت ہے۔ جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1143 ہے، معروف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم میں بھی دیگر بڑی احادیث میں، ینزل ربنا، ہمارا رب نزول فرماتا ہے آسمان دنیا۔ کیسے نزول فرماتا ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان، اس کی نزول، صفت نزول کی کوئی مثال، کوئی کیفیت بیان نہیں کی، ہم نے بھی نہیں کرنی، جیسے اس کی شان اور شان کے مطابق ہے ویسے ہمارا رب نزول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا، اللہ نزول فرماتا ہے، ہمارا رب نزول فرماتا ہے ہر رات کو، یہاں تک کہ رات کا 1/3 گزر جاتا ہے، 1/3 گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں الفاظ اللہ فرماتے ہیں انا الملک، میں بادشاہ۔ کون ہے بادشاہ؟ سارے اختیار اسی کے پاس ہے، مالک وہی ہے، تو میں بادشاہ ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں یدعونی، کون ہے جو مجھے پکارے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں کر کر کے تھک گئے، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہاں اللہ خود دعوت دے رہے، کون ہے یدعونی، جو مجھ سے دعا کرے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعاؤں کو قبول۔ آپ تہجد کے لیے اٹھے، رات کو جاگے، رات کا آخری پہر اور رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر دیکھیے رب خود دعوت دے رہا ہے، کون ہے مجھ سے دعا کرے، میں اس سے دعا قبول کروں۔ میں یسأل، کون مجھ سے ہے جو سوال کرنے والا سوالی سوال کرے، مانگے، فأعطی، میں اس کو عطا کرتا۔ کون مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے، فاغفر لہ، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، جو مانتے ہیں اللہ وہ بھی عطا کر دیتے ہیں، جو دعائیں ہیں اللہ وہ بھی قبول فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پہ تو دور کر اپنے بندے کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر روایت آئی ہے 8532 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 بندوں سے مسکراتا ہے، توجہ فرمائیے، اللہ رب العالمین 2 آدمیوں پر کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت مسکرانا، کیسے؟ جیسے اس کی شان، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس صفت کی۔ ہم اللہ کی صفات میں تعطیل بھی نہیں کرتے، کیفیت بھی نہیں بیان کرتے، مثال بھی نہیں بیان کرتے، جیسے اس کی شان اور صفت پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جتنی اور جیسے بیان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں 2 بندوں پر۔ اور بھی کئی طرح کے ہمارے جن میں اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، وہ آپ کو ایک خطبے میں میں نے کئی بیان کیے ہیں، لیکن جہاں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان اللہ یضحک الی رجلین، اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں پر مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں۔
یہ ہنسنا محبت کا ہے، رحمت کا ہے، شفقت کا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے جس کے کسی عمل کی وجہ سے اللہ مسکرائے اللہ سے۔ وہ کون سے آدمی؟ ایک آدمی وہ ہے رجل قام فی لیلۃ باردۃ من فراشہ ولحافہ وبثارہ۔ میں نے کہا تھا سردیاں غنیمت، صرف ایک ہی روایت میں نے باندھی تھی۔ اللہ دو آدمیوں سے مسکراتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے قام من اللیل، وہ رات کو اٹھتا ہے اپنے فراش بستر سے۔ اب سردیوں میں بستر چھوڑنا ہر بندہ تو نہیں نہ چھوڑتا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے وہی بستر چھوڑتا ہے۔ وہ اپنے بستر کو بھی چھوڑتا ہے، لحاف جو اس کے اوپر اوڑھا ہوتا ہے، کمبل رضائی چادر، اس کو بھی چھوڑتا ہوتا ہے، اوپر جو اوڑھنی ہے اس کو بھی چھوڑتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ فتوضأ، اٹھ کے وضو کرتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ثم قام الى الصلاة، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ رات کو سردیوں کی راتوں میں اٹھا، بڑی غنیمت کی یہ باتیں، بستر کو چھوڑا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے، ما حمل عبدی ھذا علی ما صنع، میرے بندے کو یہ کام کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ یہ جو کام کر رہا ہے نا، کہ اٹھا ہے، بستر چھوڑ دیا ہے، نیند نہیں کر رہا، اپنی نیند چھوڑ کے بستر چھوڑ کے یہ وضو کرنے لگ گیا، وضو کے بعد یہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اس چیز پر اس کو کس نے ابھارا؟ فرشتے کہتے ہیں رجاء ما عندک وشفقۃ مما عندک، اللہ تیرے پاس جو کچھ ہے اس کی امید رکھتے ہوئے، اور جو تیرا عذاب ہے اس کا خوف کرتے ہوئے۔ یہ ایک تیرے عذاب سے خوف زدہ ہے اور تیری رحمت کی جو جنت ہے اس کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جنت اور جہنم دونوں کو بڑے پھینک کے صرف اللہ کی محبت میں قیام کرنا، اور اللہ نے جو صفات بیان کی ہے نا مومنوں کی، ان میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں تو ایسے سب پڑھا دیا گیا کہ جنت کی لالچ سے عبادت نہیں کرتی۔ کس نے سکھایا آپ کو یہ بات؟ رجاء ما عندک، جو اللہ کے بعد جنت ہے اس کی امید، وشفقۃ مما عندک، اور جو اللہ کے بعد جہنم عذاب ہے اس کا خوف۔ اور جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ سجدہ کی، اس میں کیا فرمایا؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف اور امید سے رب کو پکارتے ہیں۔ خوف کس کا ہے؟ عذاب کا۔ امید کس کی ہے؟ نعمتوں کی، جنت کی۔ اور یہ کہنا اور یہ فکر رکھنا کہ فلاں شخص عبادت گزار تھا، کہتا تھا اللہ مجھے جنت بھی نہیں چاہیے، مجھے جہنم کا بھی کوئی ڈر نہیں، بے شک جہنم میں ڈال دے، لیکن میں صرف عبادت نہ جنت کی لالچ میں نہیں، تیری محبت میں کر رہا ہوں۔ تو یہ فکر کتاب و سنت کے موافق فکر نہیں ہے، یہ جاہلیت کی فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں اس بندے کو اس وقت اپنے بستر سے اٹھا کے عبادت پر کی چیز میں ابھاری، رات کا وقت ہے، سردی بھی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جو تیرے پاس نعمتیں ہیں اس کی سے امید ہے، اور جو تیرا عذاب ہے اس کا سے خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا پھر گواہ ہو جاؤ، اوتیتہ ما رجا وامنتہ مما خافا، جس چیز کی اس نے امید رکھی میں نے اس کو دے دی، اور جس چیز کا یہ خوف کرتا ہے میں نے اس سے اس کو امن دے دی۔ یہ رات کو قیام کرنے والے کو عذاب سے امن مل گیا، جنت کی امید مل گئی۔ اور دوسرا آدمی جس سے اللہ مسکراتے فرمایا کہ جہاد کے لیے نکلتا ہے مجاہدین کے ساتھ، علیہ کلمت اللہ کے سب کے لیے، ڈرنے کے لیے نہیں۔ تو ہمارے کو نوجوان درنوں میں رہتے گزار کبھی غازی اسلام بن جاتے ہیں، یہ علیہ کلمت اللہ کے لیے اسلام کے لیے نکلتا ہے، اور پھر یہ جانتا ہے اگر میں بھاگ کے افرار کا رستہ اختیار کر لیا میری جان بچ جائے گی، لیکن اللہ کے بعد جو امید اور خوف کی وجہ سے یہ اپنی جان بچانے کے لیے فرار کا رستہ نہیں اختیار کرتا، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، حتیٰ کہ جامِ شہادت نوش کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو جو اس کی امید تھی دے دیا، اور جو اس کو خوف تھا اس سے میں نے محفوظ کر دیا۔ یہاں یہ بات اتنے بھی یاد کرنا، ایک مجاہد جو فی سبیل اللہ اپنی جان دے رہا ہے اس سے بھی اللہ مسکرا رہے ہیں، اور عذاب سے اس کو امن دے رہے ہیں، اس کی امید کے مطابق اس کو صلہ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تہجد پڑھنے والے کو ملا دیں کہ تہجد پڑھنے والے کے لیے بھی یہی کچھ
اور تہجد پڑھنے والے پر بھی یہی کرم نوازی، اور تہجد پڑھنے والے کے لیے بھی یہی مسکراہٹ، یہی ہنسنا، یہی شفقت، رحمت، محبت کے یہ تہجد پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں، بلکہ ابو داؤد نے حدیث میں 1308 خود بھی پڑھے، گھر والوں کو بھی دیا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے، کس پر؟ جو رات کو اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اٹھو نماز پڑھو، تہجد پڑھو۔ اگر وہ انکار کرتی ہے فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھٹے مارتا ہے، چھڑکاؤ کرتا ہے تاکہ اس کی نیند اڑ جائے اور یہ بھی میرے ساتھ جنت کی راہی بن جائے، اور اللہ اس عورت پر رحم کر رہا ہے، یہ نہیں ہے صرف مرد کی، عورت کے اوپر بھی رحم کر رہا ہے جو رات کو اٹھ کے قیام کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے اور پھر اپنے خامن کو بھی جگاتی ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے اس کے چہرے پر پانی کے چھٹے مارتی ہے، پانی چھڑکتی ہے تاکہ اس کی نیند بھی اڑے، وہ بھی اٹھ کے تہجد پڑھے، تو ان دونوں جو جنت کے راہی بھی اکٹھے بن رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں رات کو، اللہ ان دونوں کے اوپر رہے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم، اور یہ کہ اپنے گھر والوں کو جلانا، صحابہ کا اگر آپ معمول دیکھیں کیا معمول تھا، جہاں میں ایک مثال دیتا ہوں، جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5441 ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ، یہ محضرمی تابعی ہے، کبار تابعین میں سے رسول اللہ کا زمانہ پایا ہے، بعد میں مسلمان ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 7 دن بطور مہمان رہا، 7 دن لگاتار ان کے پاس میں مہمان رہا، اور ان کا ایک معمول انہوں نے دیکھا، مہمان نے میزبان جو صحابی رسول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے محافظ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا معمول دیکھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کی بیوی نے اور ان کے خادم نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ابو ہریرہ، ان کی بیوی اور ان کا خادم رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایک حصے میں ایک نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ سوتا ہے، دوسرے کو جگا دیتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، پھر تیسرے کو جگا دیتا ہے، رات کا ایک حصہ ابو ہریرہ قیام کرے گا، ایک حصہ ان کی روزہ کر رہی ہے، ایک حصہ ان کا خادم کر رہا ہے، یہ ہے گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں، خادموں کو بھی جگاتے ہیں، اور اگر رات کو اگر آپ اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، برکتیں اور فیض تو بہت زیادہ ہے، حدیث بھی کثرت کے ساتھ ہے۔ ایک روایت سن لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث نمبر 1154 من تعار من جامع صحیح بخاری، جو رات کو بیدار ہوتا ہے، رات کو بیدار ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور آنکھ کھلتے ہی نا وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ پڑھتا ہے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے رات کو، اور یہ کون پڑھ سکتا ہے؟ جو رات کو انسان سوئے نا، دائیں کروٹ میں سوئے اور اپنے ذہن کو غلط چیزوں سے، یہ اسکرین ٹائم سے خالی کر کے سوئے اور اللہ کا ذکر کر کے سوئے، وہی پڑھ سکتا ہے، اسی توفیق ملتی ہے۔ اگر ایک بندہ نوجوان خاص کر وہ رات کو اسے وہ سکرین پہ اپنی نگاہیں ٹکائی ہوئی ہیں، کبھی کس چاہان میں ہے، کبھی کس چاہان میں ہے، کبھی تو سیاست پر گیتوں میں لگا ہوا ہے، کبھی تو ٹک ٹاک کے اوپر لگا ہوا ہے، اور کبھی وہ فوش مواد کی طرف ہے یا فضولیات ہنسی مذاق کے اوپر ہے، اور یہی دیکھتے 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 اس کے آنکھوں میں جب نیند کا غلبہ اور دماغ میں تھکن آتی ہے، پھر وہ جیسا کیسا وہیں سو جاتا ہے، اٹھ کے یہ پڑھ سکتا ہے جو اللہ کا ذکر سوتے وقت نہیں کرتا۔ ہمارے نوجوانوں کی یہ جو موجودہ دور ہے، کئیوں کو اللہ نے توفیق نہیں ہوئی ہے اللہ کے ذکر، لیکن بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، سکرین کے اوپر ہی وہ اپنی رات کے 2-3 بجے تک قیام شام کی لیے آنکھ نہیں کھلتی، لیکن رات 2-3 بجے تک اس کے ہاتھ سے موبائل نہیں کرتا جب تک اس کی بیٹری نہ ختم ہو جائے، لیکن جو اللہ کے ذکر پر سوتا ہے اور اٹھتا ہے اور بیدار ہوتے ہی کیا کہتا ہے، بڑی آسان کرے بات ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہو جی یاد کرنے کی ضرورت ہے، آسان جملے، بڑی آسان جملے، ہر شخص کو یاد، جو اس وقت رات کو اٹھ کے یہ پڑھ لیتا ہے اور ان کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرے گا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی ہے اور صرف یہ چھوٹے سے مختصر ایک منٹ نہیں لگا، یہ کلمات اس نے پڑھے ہیں اور دعا اللہ مغفر لی کہا، اس کے بعد جو مانگے گا دعا اللہ قبول کرے گا۔ اور اگر اٹھ کے اس نے نماز پڑھ لی قبلت صلاۃ کو 10 نماز قبول کر، جو شخص چاہتا ہے میں رات کو تہجد پڑھوں اور میری تہجد قابل قبول بھی ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی آنکھ کھلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر، اللہم لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اغفر لی، یہ پڑھ کے جو جی میں آتا ہے دعا مانگے اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھے، تہجد پڑھے، اللہ اس کی اس تہجد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں رات کو جب دنیا سوئی ہوئی ہو اپنا لحاظ چھوڑ کے اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔